جو دین فطرت ہے، یعنی ایسا دین جو قانونی قدرت کے موافق ہے، بلکہ یہی دین خود قانونی فطرت ہے۔ سب سے پہلے یہ دین اللہ تعالیٰ کی صفات میں تھا، یعنی اس مقدس مذہب کی حقیقتیں اللہ تعالیٰ کی صفات کی حیثیت سے تھی۔ پھر اس کے بعد اس دین کا ظہور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی حیثیت میں ہوا۔ یعنی یہ دین جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں تھا، ازل میں نور محمدی کی حیثیت سے اس کا ظہور ہوا۔ اس نور محمدی میں اس پاک دین کی اعلیٰ سے اعلیٰ حقیقتیں موجود تھیں۔ نور محمدی کا دوسرا نام قلم الہی تھا، اور وہی قلم الہی عرش اعظم کہلاتا تھا، اور اس کا ایک اور نام عقل کلی تھا۔ چنانچہ یہ دین سب سے پہلے نور محمدی میں تھا، قلم الہی میں، عقل کلی میں، اور عرش اعظم کی حیثیت میں۔ یعنی یہاں یہ سوچنا ضروری ہے کہ ہر چیز کا کوئی وجود ہوتا ہے، اس کی کوئی حیثیت ہوتی ہے، یا یہ کہ ہر چیز کی کوئی شکل صورت ہوا کرتی ہے۔ تو سوال ہے کہ اگر نور محمدی کا ظہور ازل میں ہوا تو اس نور کی کیفیت تو صورت کیا تھی؟ یعنی وہ کس چیز کا نور تھا؟ ظاہر ہے کہ وہ کوئی مادی نور تو نہیں تھا، بلکہ عقلی نور تھا اور علمی نور تھا۔ جب مانا گیا کہ وہ عقلی نور تھا اور علمی نور تھا، تو اس کی کوئی شکل صورت اور کوئی حیثیت ہونی چاہیے، اور وہ یہ کہ زمانہ آدم سے لے کر قیامت تک اس دین حق کی جو حقیقتیں ظاہر ہوتی رہی ہیں، وہ سب ازل میں نور محمدی کی ہستی میں یکجا تھی۔ آپ نے بولیے گا کہ ہم نے نور محمدی کا دوسرا نام عرش الہی یا کہ عرش اعظم بتایا ہے، ایک اور نام قلم الہی ہے، اور چوتھا نام عقل کلی ہے۔ بہرحال نام جو بھی ہو، وہ نور تھا، اور نور کی ہستی عقلی اور علمی تھی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز کی کوئی ہستی ہوتی ہے۔ بعض چیزیں مادی ہیں یعنی جسمانی، اور کچھ چیزیں روحانی ہیں، اور کچھ عقلی۔ تو عقلی اور علمی کا مطلب ایک ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے عقلی وجود ہونا چاہیے، یعنی علمی وجود، پھر اس کے بعد روحانی، اور آخر میں جسمانی وجود ہے۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ سب سے پہلے جو قلم الہی تھا یا کہ نور محمدی، وہ عقلی صورت میں تھا، اور اس کے اندر دین کی حقیقتیں موجود تھی۔ اس تذکرے میں یہ بتانا اور یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ دین جو ہے، دین حق، تو ہمارا دین وہ آج سے نہیں ہے، وہ ازل سے۔ اور جب مانا گیا کہ یہ دین ازل سے ہے، تو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ کس صورت میں تھا اور کیا اس کا نام تھا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ یہ دین قلم الہی یا کہ نور محمدی کے بعد
لوح محفوظ پر آیا تو وہاں اس کی شکل روحانی بن گئی، یعنی وہاں جو بھی حقیقت تھی وہ روحانی حقیقت تھی۔ جس طرح شریعت کی زبان میں بتایا جاتا ہے کہ قلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قلم لکھ وہ ساری چیزیں جو میرے ارادے میں ہیں، تو اسی ایک امر کے ساتھ قلم نے تمام چیزیں لوح محفوظ پر لکھ ڈالی۔ تو اس وقت دین کا دوسرا ظہور ہوا لوح محفوظ پر۔ اب یہاں ذرا رک کے ہم یہ بتائیں گے کہ یہی دین قرآن تھا جو ازل میں اللہ تعالیٰ کی صفات میں تھا، اور یہی دین قرآن اور نور محمدی کی حیثیت میں قلم الہی پر آیا، یا کہ اس کا دوسرا نام قلم الہی ہوا، اور اس کے بعد یہی دین، یہی قرآن، یہی نور محمدی لوح محفوظ پر اتر آیا۔ لوح محفوظ سے اس دین کا ظہور انبیاء علیہم السلام کی آسمانی کتابوں کی صورت میں ہوا۔ اس دین کا تیسرا ظہور وحی کی صورت میں ہونے لگا۔ یہی اسلام، یہی دین حق، یہی ہمارا مذہب وحی کی صورت میں اب دنیا میں ظاہر ہونے لگا۔ انبیاء علیہم السلام کی روحانیت میں ظاہر ہونے لگا۔ اس کو آپ وحی کہہ سکتے ہیں، روحانیت کہہ سکتے ہیں، یعنی زمانہ آدم سے آغاز کر کے اس کا ظہور ہونے لگا، اور رفتہ رفتہ ہر بڑے پیغمبر پر اس کا ایک ظہور ہوا، اور حضرت نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کا کامل ظہور ہوا، دین حق کا یعنی اسلام کا اور ہمارے مقدس مذہب کا ظہور۔ حضرت مولانا سلطان محمد شاہ کے فرامین اقدس میں یہی اشارے ہیں۔ امام علی مقام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اسماعیلی مذہب قدیم دین ہے، اور یہ ایک ایسا پھول ہے جو مختلف زمانوں میں مختلف رنگوں میں کھلتا ہے۔ اس ارشاد کا مفہوم یہ ہے، اور اسی کی میں نے کچھ وضاحت کی۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ہے، حالانکہ وہ خود دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے کہ یہ ابراہیم کے زمانے سے ہے، اور کچھ دوسری آیتوں میں ارشاد ہے کہ یہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہے، اور کچھ اس سے بڑھ کر ہے کہ یہ دین فطرت ہے اور خدائی دین ہے، لہذا خدا کی عادت و سنت کی حیثیت سے، قانون قدرت کی حیثیت سے یہ دین ہمیشہ سے پایا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک بات بتائیں گے جو اہم ہے، وہ یہ، آپ جانتے ہیں کہ خدا کا بھی دین ہے، رسول کا بھی دین ہے، اور مومنین کا بھی دین ہے، لیکن خدا کا الگ، رسول کا الگ اور مومنین کا الگ دین نہیں ہے۔ یہی حق دین خدا کا بھی ہے، پیغمبر کا بھی اور مومنین کا بھی۔ لیکن ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین اسلام خدا کی کس حاجت کے لیے ہے؟ انسانوں کے لیے دین تو ضابطۂ حیات کی حیثیت سے ہے۔ خدا دین کو کیا کرتا ہے؟
ہمارے لیے دین اس لیے ہے کہ ہم اس دین کے مطابق عمل کریں تو ہم کو کوئی اجر ملے گا، لیکن خدا اجر و صلہ سے بے نیاز ہے، بلکہ وہ خود اجر و صلہ دینے والا ہے۔ اس نے انبیاء کو دین دے کر دنیا میں بھیجا، لیکن اس کے لیے دین کی کیا حاجت ہے؟ اور کس حیثیت سے خدا نے دین کو اپنایا ہے؟ کب سے ہے یہ؟ اس کا جواب یہ ہے، اسلام یا کہ دین حق خدا کے لیے اس کی عادت و سنت اور قانون کی حیثیت سے ہے، ضابطۂ حیات کی حیثیت سے نہیں ہے۔ اس کے قانون، اس کی عادت اور سنت کی حیثیت سے ہے۔ جب مانا گیا کہ اس دنیا کے اندر ایک دین ہے جس کو خدا کی سنت و عادت حاصل ہے، یعنی وہ خدا کی سنت و عادت کی حیثیت سے ہے، تو اس کی منطق یہ بن گئی کہ یہ دین ہمیشہ سے ہے، یعنی ازل سے ہے، کیونکہ خدا کی عادت و سنت کو تو ہمیشہ سے ہونا چاہیے۔ اور جب خدا کا دین ہمیشہ سے ہے تو اس کی کوئی شکل و صورت چاہیے، اس کی کوئی ہستی چاہیے، حیاتی قضائی چاہیے۔ تو اسی کے مطابق میں نے کہا کہ خدا کے دین کی شکل و صورت عقلی ہے، علمی ہے، پھر اس کے بعد روحانی ہے، پھر اس کے بعد تعبیری ہے، پھر اس کے بعد عملی ہے۔ اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ عملی آپ جانتے ہیں، آج جو سچے مسلمان ہیں یا جو حقیقی مومنین ہیں، ان کے اندر اسلام کس معنی میں ہے، کس حیثیت میں ہے؟ عمل کی صورت میں ہے۔ اور جب یہ اسلام نازل ہوا تو کس صورت میں تھا؟ روحانیت کی، ہدایت کی، نورانیت کی حیثیت میں، اور لوح محفوظ پر روح کی شکل میں، اور عقل کل میں، عقلی حیثیت میں، علمی صورت میں، اور خدا میں سنت و عادت کی حیثیت میں، اور پیغمبر میں رہنمائی اور ہدایت کی حیثیت میں۔ یہ ہیں اسماعیلی مذہب کی گہری حقیقتیں۔ آپ دنیا کے سارے مذاہب میں چھان بین کریں، وہاں آپ کو یہ حقیقتیں نہیں ملیں گی، ایسی گہری باتیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی، اور صرف اسماعیلی مذہب ہی ہے جس کے اندر ایسی گہری حقیقتیں۔ کھانا آبادہ، کھانا آبادہ عبدالرئیس آپ سے عبدالرئیس اپنی عزیز خاکی صاحب کا کہنا ہے کہ انسانی زندگی یا کہ روح کے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور اس کا کیا مطلب ہے؟ آیا یہ صرف جہنم اور بہشت کی غرض کی تکمیل کے لیے ہے، یا کچھ اس میں اور بات ہے؟ یہی ہے نا آپ کا سوال، کچھ ایسا ہے؟ یہ خوب سوال ہے، اس لیے کہ اس کے اندر علم ہے۔ اس سوال کے تحت علم کا ایک حصہ آتا ہے۔ یہ سوال علم کو کافی گھیرتا ہے۔
تو آپ نے کہا عزیز من کی مقصد، اور اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کے دنیا میں آنے کا ایک مقصد نہیں ہے بلکہ کئی کئی مقاصد ہیں۔ ان مقاصد میں ایک مقصد اعلیٰ کہلاتا ہے، یعنی دنیا میں آنے کے اغراض بہت ہیں، کئی ہیں۔ آپ جس غرض کو بھی لیں وہ غرض ہی ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ دنیا میں ہم اس لیے آئیں کہ سیارہ زمین کو آباد کریں، یہ بھی ایک غرض ہے، لیکن یہ مقصد اعلیٰ نہیں ہے۔ اور دنیا میں اس لیے آئیں کہ ہم زندگی گزاریں اور نو انسان کی نسل بڑھیں اور دنیا میں قومی آباد ہو جائیں، یہ بھی بات ہے، لیکن نہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کا سوال جو ہے وہ مقصدی عالی سے ہے، اور سب سے جو اونچا مقصد ہے اس کے بارے میں آپ پوچھتے ہیں۔ دیکھیے، اگر ہم یہ کہیں قرآن کے بموجب وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ وَلِيَعْرِفُونِ، ہم نے جنات اور انسان کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں اور ہم کو پہچانیں۔ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ بھی آخری مقصد نہیں ہے، یہ بھی آخری مقصد نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہ اس میں خدا کی حاجت مندی کا ثبوت ملتا ہے، حالانکہ خدا بے نیاز ہے۔ اگر مانا جائے کہ انسان کی تخلیق اس لیے ہوئی کہ وہ خدا کی پرستش کرے اور خدا کو پہچانے، تو اس سے تصور سے خدا کی غرض پائی گئی، ثابت ہوا کہ خدا عبادت کے لیے محتاج ہے، ثابت ہوا کہ خدا معرفت کے لیے، شناخت کے لیے محتاج ہے۔ یہ آخری بات نہیں ہے، آخری بات کچھ اور ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان جو دنیا میں آیا وہ اپنی غرض سے آیا اور اپنے ہی مقصد کی تکمیل کے لیے آیا، لیکن یہ کہنا بہتر نہیں تھا، یہ زیبا نہیں تھا کہ خدا یہ کہے کہ تم اپنے مقصد ہی کے لیے آئے ہو، بلکہ ادب کا تقاضا یہ تھا کہ اس میں خدا کا ذکر ہو اور عبادت کا نام لیا جائے، اور سب جانتے ہیں کہ عبادت اگرچہ منسوب خدا سے ہے لیکن فائدہ اس کا انسان کو ہے، لہذا اگر انسان عبادت کرتا ہے تو وہ خدا کے لیے نہیں کرتا ہے، ظاہر میں وہ خدا کے لیے کرتا ہے لیکن حقیقت میں وہ خدا کے لیے نہیں کرتا، وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ اور خدا کی یہ عظیم رحمت ہے کہ اپنے اوپر احسان رکھتا ہے، کہتا ہے کہ تم نے میری عبادت کی، یہ ایک قسم کی رحمت ہے۔ اسی طرح اسی مقصد
کے پس منظر میں کہ خدا کی پرستش کے لیے جنات اور انسان کو پیدا کیا گیا ہے، وہ مقصد پوشیدہ ہے جو انسان کا اپنا ہی مقصد ہے، اور انسان کا اپنا ہی مقصد یہ ہے کہ دنیا میں آئے اور خدا کی رحمتوں اور مہربانیوں کا مستحق قرار پائے، وہ اسی لیے آیا ہے، اور اس کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا کہ اس کا کوئی کارنامہ بنے، وہ کہ خدا کسی خدمت کے بغیر بھی انسان کو نواز سکتا تھا، کسی کارنامے کے بغیر بھی اس کو بہت کچھ عنایت کر سکتا تھا، لیکن اس میں مزہ نہیں تھا اتنا جتنا کہ انسان کے اپنے کارنامے کے انجام پر دینے سے ہوتا ہے، وہ کہ اس میں بھی خدا ہی دیتا ہے، اس میں بھی خدا دیتا اگر دیتا، لیکن مزہ اس میں ہے کہ خدا مدد کرے اور انسان اپنا کوئی کارنامہ قائم کرے، پھر مزہ ہے۔ کسی دوسرے کے بنائے ہوئے گلشن میں جا کے سیاحت کریں تو ہم کو تھوڑا سا مزہ آئے گا، اور اگر ہم اپنے ہاتھ سے کوئی گلستان بنائیں، چمن بنائیں، باغ لگائیں اور اس میں جا کے سیاحت کریں تو بہت ہی مزہ آئے گا، بہت ہی مزہ آئے گا۔ اور اسی لیے خدا نے کوئی انسانوں کے لیے پہلے سے جنت تیار کر کے نہیں رکھی ہے، اور دوزخ بھی اس نے تیار نہیں کی ہے، اگرچہ قرآن کا یہ ارشاد ہے کہ اعدت تیار کیا گیا ہے، دوزخ کے بارے میں بھی فرمایا گیا ہے، بہشت کے بارے میں بھی فرمایا گیا ہے کہ دوزخ جو ہے وہ بدکاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور جنت جو ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، لیکن مطلب اس کا یہ ہے کہ ان کے اپنے اعمال ہی سے دوزخ بھی تیار ہو جاتی ہے اور بہشت بھی۔ تو کہنا یہ ہے کہ انسان